اس طرح ایک حدیث کے اندر بتایا آقا نے کہ موسیقی دل میں زنا کے خیال کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ جو بھی انسان گانے سنے گا، موبائل پہ سنے، ایف ایم پہ سنے، کہاں سنے، جیسے بھی سنے، میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آقا کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ جو گانے سنے گا، موسیقی سنے گا، اس کے دل کے اندر زنا کا خیال پیدا ہوگا۔ یہ پکی، سچی اور دھلی ہوئی بات ہے۔ تو کتنا ہی کمرے میں بند کیوں نہ ہو اور پورا ہی تنہائی، جو بھی کچھ جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ وقت کا امیر ہو، غریب ہو، یا وقت کا شیخ ہو، یا وقت کا خطیب ہو، یا وقت کا وزیر ہو، یا وقت کا صدر ہو، یا کوئی بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، جو گانے سنے گا اس کے اندر زنا کا خیال پیدا ہوگا۔ اس حدیث کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ حضرت جی نے فرمایا، وہ میں عرض کرتا ہوں اس کا مفہوم، کہ یہ گانا سننے والے اور گانا سننے والیاں، گانا سننے والے اور گانا سننے والیاں اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو مجسم شکل دے کر اپنے باپ کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے اور اپنی بیوی کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ جو دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں نا اس وقت یا اس کے بعد گانا سننے سے، ان جذبات کو اگر یہ کوئی شکل دے دیں اور اگلے کو نظر آ جائے کہ دل میں یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے سامنے آنا برداشت نہیں کر سکے۔ اس کو آزما کے دیکھ لیں، آقا کی بات کو سمجھتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے، اس کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات بتائی گئی ہے۔ ہر آدمی اپلائی کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ اگر یہاں تو جذبات تو مجسم شکل نہیں دی گئی، چھپا لیا، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے دل کی ان کیفیات کو کھول دیا تو کیا بنے گا؟ قیامت کے دن کا تصور اگر ہمارے سامنے ہوگا، پھر ہم گانوں سے نفرت کریں گے۔ اور اکابرین نے کیا فرمایا؟ آج کل کچھ لوگ جو ہیں موسیقی کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں، تو ان اکابرین کی بات بتائی جا رہی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جن پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ان کا نام ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں۔ فرماتے ہیں گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ گانا بجانا دل کو خراب کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور ابن ولید رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بنی امیہ تم گانے سے دور رہو، کیونکہ گانا شہوت کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گانے بجانے سے دور رکھو، اس لیے کہ یہ زنا کی دعوت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ نے موبائل لے کے دے دیا، میری بیٹی گھر میں بس سارا دن گانے سن لیتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں، اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کیسے کیسے اس کو پورا کرتی ہے یہ بھی آپ کا علم نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے دل کے کانوں سے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عامر بن قرہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میری کمائی حرام جگہ پہ رکھی ہے، تو مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دی جائے، میں گانے بجانے سے کماؤں گا، ہاں اتنا میں خیال کروں گا کہ اس کے اندر فحش کلمات نہیں ہوں گے، بہت زیادہ غلاظت نہیں ہوگی، بس گانا وانا ہوگا، میوزک ہوگا، کوئی تھوڑا بہت لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہلکا پھلکا، تو بس ایسا کہ مجھے اجازت عطا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، جن کی نرم روئی قرآن کے اندر ہے، جن کی محبت قرآن میں بیان کی گئی، جن کی دوسروں کے دل رکھنے کی باتیں قرآن حدیث میں کھل کے بیان کی گئیں، یہ وہ ذات ہیں۔ اب سنیے کہ ایسی ذات جو لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہو، ان کے لیے خیر کے ملنے کا ذریعہ ہو، کسی کی تکلیف آپ کو دکھ پہنچاتی ہو، ایسی ذات سے ادھر بات سنیے کہ آقا نے کیا فرمایا، جواب دیا۔ ایک آدمی آیا کہ مجھے گانے بجانے کی اجازت دے دیجئے، اس میں فحش کلامی نہیں ہوگی، بس ذرا ہلکا پھلکا ہی معاملہ ہوگا، میرا اور کس کے علاوہ وہ بھی کوئی نہیں، آمدنی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، اور آ کے کہتا کیا ہے کہ اللہ نے رکھی حرام کے اندر ہے میری۔ یہ جب باتیں اس نے کہیں تو آقا جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی نرم روئی مشہور ہے، ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، نہ تیری عزت کروں گا، نہ تمہیں چشم عطا سے دیکھوں گا۔ اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے تجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، مگر تو خود حرام اختیار کرتا ہے۔